السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ گرامی قدر مشاہدین، معزز بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ کے فضل و کرم سے اب تک ہم قرآن مجید کی سلسلہ تفسیر کا یہ درس سورہ بقرہ کی 107 آیتوں تک پہنچ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 108 اور اس کے بعد کی آیات کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا تم لوگ اپنے رسول سے اسی طرح سوال کرنا چاہتے ہو، پوچھنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا؟ اور جو لوگ ایمان کو بدل کر کفر اختیار کر لیں تو وہ لوگ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا تم لوگ اپنے رسول سے ویسا ہی سوال کرنا چاہتے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے سوال کیا گیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کس سے کہہ رہا ہے؟ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے، یہودیوں سے کہہ رہا ہے، اہل کتاب سے کہہ رہا ہے، مشرکین سے کہہ رہا ہے؟ سب مخاطب ہو سکتے ہیں۔ اس میں اللہ نے کسی کو خطاب نہیں کیا، تو یہ اہل ایمان کو بھی خطاب ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا سوال نہ کرو جیسے بنی اسرائیل کیا کرتے تھے، اور یہ غیروں سے بھی خطاب ہو سکتا ہے کہ تم بلا وجہ اس طرح کا سوال نہ کرو۔ اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام سے کس طرح کا سوال پوچھا گیا تھا وہ آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں۔ بنو اسرائیل کی سوال کے معاملے میں کتنی خراب عادت تھی اور کتنے بے ادب تھے، اور کیا پوچھنا چاہیے اور کیا نہیں پوچھنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام جب آ کے بتایا کہ اللہ سے میری بات ہوئی تو کہے، ہم ایسے نہیں مانیں گے جب تک اللہ کو نہ دیکھ لیں، ہے نا؟ ارنا اللہ جہرا، ہمیں دکھاؤ اللہ کو ہمارے سامنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بعض لوگوں نے اس طرح کے سوالات پوچھنے کی کوشش کی۔ کیا کہا کہ آپ آسمان سے کتاب ڈائریکٹ اترتا ہوا دکھائیے کہ کتاب اترتے آ رہی ہے، تب ہم ایمان لائیں گے۔ کسی نے کہا کہ آپ کے ساتھ ساتھ فرشتے چلنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ سوالات۔ تو یہ سوالات تھے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ سوال دو طرح کے ہوتے ہیں اور دو مقصد کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ایک لایانی قسم کے فضول سوال ہوتے ہیں جن کا مقصد سمجھنا نہیں ہوتا، جن کا مقصد علم حاصل کرنا نہیں ہوتا، جن کا مقصد اپنے آپ کی اصلاح کرنا نہیں ہوتا، تو ایسے سوالات قابل مذمت ہیں۔ جس میں صرف عناد ہو، جس میں صرف سرکشی ہو، جس میں صرف کٹ حجتی ہو، جس میں صرف اعتراض کرنا ہو، مقصد سمجھنا نہ ہو، تو ایسے سوالات سے روکا گیا کہ ایسے سوالات مت کرو۔ اور چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہو رہی تھی اور دین نازل ہو رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو متنبہ کرتے ہوئے کہا بھی تھا کہ سارے مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہوگا کہ کوئی چیز حرام نہیں تھی لیکن اس کے سوال کرنے کی وجہ سے حرام کر دی گئی، کیونکہ اصل یہ ہے کہ ساری چیزیں حلال ہیں۔ اصل یہ ہے جب تک کہ اسے حرام نہ کر دیا جائے۔ اب کوئی آدمی آ کے یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے، جبکہ وحی نازل ہو رہی تھی، تو یہ مسئلہ تھا۔ تو آپ نے کہا کہ مسلمانوں میں بڑا مجرم وہ ہوگا کہ ایک چیز حلال تھی لیکن اس کے سوال کرنے کی وجہ سے حرام کر دی گئی۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے ایک آیت میں کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو۔ اللہ نے بہت کچھ پوشیدہ رکھا ہے، بہت کچھ چھپا رکھا ہے۔ اگر اللہ اسے ظاہر کر دے تو تمہیں تکلیف پہنچے، تمہیں برا لگے، تو ایسا سوال مت کرو۔
تو بہت ساری قسم کے سوالات سے روکا ہے. تو یہاں بھی جس سوال سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے، کیا تم اپنے رسول سے وہ سوال کرنا چاہتے ہو جیسا بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا؟ تو اسی طرح کے سوالات مقصود ہیں. جیسے ان لوگوں نے کہا تھا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ جیسے مشرکوں کے پاس معبود ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہمارے بھی عبادت کرنے کے لیے ایسے معبود بنا دیے. ان کا یہ بھی سوال تھا. تو اس طرح کے سوالات سے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو منع فرمایا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی ایسی تربیت کی کہ انہوں نے جو سوالات کی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، کتنے اچھے اچھے سوالات کیے اور کتنے بامقصد سوال کیے. اللہ نے حکم دیا ہے سیکھنے کا، علم سیکھنے کے لیے سوال کرنے کا حکم دیا ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر نہیں جانتے ہو تو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اہل علم سے سوال پوچھو. تو سوال پوچھنے کا تو اللہ حکم دے رہا ہے، لیکن اس میں نیت کیا ہو اور سلیقہ کیا ہو اور مقصد کیا ہو، اس حساب سے سوال پوچھنے کا حکم. صحابہ نے جو سوال پوچھا ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن پاک میں، یسألونک عن الخمر والمیسر، شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ ان کے نقصانات ایسے ایسے ہیں، تو یہ حلال ہے کہ حرام ہے. تو ان کی حرمت کو اللہ نے واضح کیا. یسألونک عن الیتامی، یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں. یسألونک ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں، اس کے بارے میں پوچھتے ہیں. اللہ نے اس کا جواب دیا. تو بہت سارے سوالات جو قرآن پاک میں اللہ نے ذکر کیا ہے کیسے سوالات پوچھتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ سوال کے معاملے میں کتنے ادب کے جو ہے اور کتنے تربیت یافتہ تھے اور کتنے سمجھدار تھے اور کتنا بہتر سوال کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے سوالوں کو ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اپنے رسول سے اسی طرح سوال کرنا چاہتے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے سوال کیا گیا. اللہ نے اپنے رسول کہا، تمہارے رسول. کہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے رسول. دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول اس اعتبار سے ہیں کہ ہماری طرف بھیجے گئے ہیں، اور اللہ کے اس رسول اس اعتبار سے ہیں کہ اللہ نے بھیجا ہے. تو آپ اللہ کے بھی رسول ہیں اور ہمارے رسول بھی ہیں. ہمارے رسول اس حساب سے کہ ہماری طرف بھیجے گئے، اور اللہ کے رسول اس اعتبار سے کہ اللہ نے آپ کو بھیجا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے جیسا کہ پوچھا گیا، موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے والے کون لوگ تھے؟ بنی اسرائیل تھے، جن کی سن چکے ہیں، جن کے بارے میں کہ کیسے تھے اور کیسے سوالات کرتے تھے. اس سے ان کی اس آیت سے بھی بنو اسرائیل کی مذمت اور یہودیوں کی مذمت معلوم ہوتی ہے کہ یہودی سوال کرنے کے معاملے میں بھی کس طرح سے بے ادب تھے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے رسول سے ایسا کیوں سوال کرتے ہو؟ رسول ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، ایک شرف ہے، اللہ نے ان کو عطا کیا ہے. رسول اس لیے آتے ہیں کہ وہ اللہ کا حکم ہم تک پہنچا دیں. اللہ نے کن چیزوں سے روکا ہے اس کو بتا دیں. تو ہمیں ان سے یہ سیکھنا چاہیے کہ کس چیز سے اللہ نے روکا ہے اور کس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے، نہ کہ الٹے پلٹے سوالات کر کے ان کو اذیت پہنچائیں، ان کو تکلیف پہنچائیں، ان کی تکلیف کا باعث بنیں یا الٹے سیدھے اعتراض کریں. یہ امتی کے شایان شان نہیں ہے رسول کے تعلق سے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. اچھا، اللہ تعالیٰ نے سوال کے مسئلے میں موسیٰ علیہ السلام ہی کی مثال دی. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کی تربیت کے لیے جو محنت اور مشقت اٹھائی ہے وہ نمونہ ہے. اسی لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی واپسی میں، تو موسیٰ علیہ السلام کے تجربے سے فائدہ اٹھایا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے کیا فرض کیا؟ کہا 50 وقت کی صلاح فرض کیا. کہا میں بنی اسرائیل کو دیکھ چکا ہوں، 50 وقت کی صلاح آپ کی امت کیسے پڑھے گی؟ جائیے اللہ سے کم کروائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم کروایا. 5 وقت کی ہو جانے کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اور کم کروائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اب میں جاتے جاتے اللہ سے حیا آتی ہے، اب نہیں جانا ہے. تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا اپنی امت، اور بہت بڑی تعداد میں ان کی امت تھی، بہت بڑی تعداد میں، قیامت والی وہ حدیث بھی یاد کیجیے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور انبیاء آئیں گے، کوئی نبی اکیلا ہے، کسی نبی کے ساتھ 8-10 لوگ ہیں، کسی نبی کے ساتھ 4-5 لوگ ہیں، اور میں دیکھوں گا کہ ایک بہت بڑی تعداد آ رہی ہے تو میں سمجھوں گا شاید میری امت ہے. تو بتایا جائے گا کہ نہیں، یہ کس کی؟ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے
ان کی بہت بڑی امت تھی اور انہوں نے ان کی تربیت میں بہت محنت کی اور بہت وقت لگا، اور بہت سارے نمونے موجود ہیں، تو اللہ نے ان کا ذکر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جو آدمی ایمان کو چھوڑ کر کفر اختیار کر لے یا ایمان کے بدلے میں کفر اختیار کر لے تو وہ آدمی سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اس کا پہلے جملے سے کیا تعلق بنتا ہے؟ پہلے جملے سے یہ تعلق بنتا ہے کہ اگر کسی نے سوال پوچھا اللہ کے کسی حکم کے بارے میں اور وہ حکم اسے معلوم ہو گیا، اس کے باوجود وہ اللہ کے حکم پہ اب نہیں چلنا چاہتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس میں کفر کا اندیشہ ہے کہ وہ کفر میں پڑ جائے گا۔ جیسے کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ احد پہاڑ کو ہمارے لیے سونا بنا دیجئے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے کہا اگر پہاڑ کو اللہ نے سونا بنا دیا، ایمان نہ لائے تب؟ تو جیسے پچھلی امتوں کو عذاب آتا تھا ویسے ہی عذاب آئے گا، پھر سمجھ لیں، پھر کہا نہیں چاہیے، پیچھے ہٹ گئے۔ تو اس طرح سے اگر کوئی آدمی کسی مسئلے میں سوال کرتا ہے اور اللہ کا حکم جاننا چاہتا ہے اور اللہ کا حکم سے معلوم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اسے چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کے حکم پہ نہیں چلتا، تو خطرہ ہے کہ یہ چیز اسے کفر تک نہ پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو آدمی کفر کو بدلے میں لیتا ہے ایمان کے تو سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ کفر کو ایمان کے بدلے کون اختیار کرتا ہے؟ دو طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ ایک تو وہ شخص کہ جو حالت کفر میں ہے اور اسے ایمان کی بات بتائی گئی اور ایمان اس کے سمجھ میں آ گیا اور اس کے باوجود وہ اپنے کفر پہ اٹل ہے، تو گویا ایمان کو جاننے کے بعد بھی اس نے اس کے بدلے میں کفر کو اختیار کر رکھا ہے، جبکہ ایمان کی خبر اسے پہنچ چکی ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے کہ ایمان کی حالت میں ہے، اللہ نے اسے ایمان عطا فرمائی، ایمان کے گھرانے میں پیدا کیا، ماں باپ ایمان والے عطا فرمائے، اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ایمان چھوڑ کر کے کفر اختیار کر لیتا ہے، تو وہ بھی صحیح راستے سے بھٹک گیا۔ تو دونوں لوگ وہ صحیح راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ جو بھی ایمان چھوڑ کر کے کفر کو اختیار کرے گا وہ کبھی صحیح راستے پر نہیں چل سکتا، کیونکہ صحیح راستہ تو ایمان کا راستہ ہے۔ اب اس کا الٹا دیکھ لیں کیا ہوگا۔ جو آدمی کفر کو چھوڑ کے ایمان اختیار کرے تو اس کا کیا ہوگا؟ اس نے سیدھے راستے کو پا لیا۔ جس نے ایمان کو چھوڑ کر کفر اختیار کر لیا اور راستے سے بھٹک گیا، تو جس نے کفر کو چھوڑ کے ایمان اختیار کر لیا وہ سیدھا راستہ پا گیا، وہ اللہ کے فضل کو پا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ویسے ہی اپنے رسول سے سوال نہ کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا جاتا تھا، اور یہ سوال کرنے والے کون تھے؟ یہودی تھے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ وہ چیزیں جن سے متعلق یہودیوں کی برائی بیان کی گئی ہے وہ ہمیں اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ یہودیوں کی مشابہت ان معاملات میں جن میں قرآن و حدیث میں ان کی مذمت کی گئی ہے، برائی کی گئی، اس میں ہمیں ان کی مشابہت اختیار نہیں کرنا ہے۔ تو یہودیوں کا ایک طریقہ بہت زیادہ سوال کرنے کا تھا۔ اللہ نے حکم دیا گائے بیل ذبح کرو، کس رنگ کی ہونی چاہیے، کس عمر کی ہونی چاہیے، آرام سے رہتی ہو یا اس پہ سے کام لیا جاتا ہو، یا دنیا بھر کے سوالات ایک سوال پہ سوال کرتے چلے گئے۔ تو یہ اگر کوئی شخص اس طرح بال کی کھال نکالتا ہے تو مطلب وہ یہودیوں کی روش اختیار کر رہا ہے، یہ اہل ایمان کو اس طریقے سے روکا گیا۔ تو یہ رہی قرآن پاک کی آیت نمبر 108 سورہ بقرہ کی۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں ایک بات اور بتائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کی اکثریت یہ بات چاہتی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے عدل کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ سارے اہل کتاب چاہتے ہیں، نہیں، ان کی اکثریت، ان کی ایک بڑی تعداد چاہتی ہے۔ ان میں بھی کچھ اچھے لوگ ہیں، اہل کتاب میں بھی تھوڑے سے لوگ ہیں جو اچھے ہیں، وہ ایسا نہیں چاہتے، لیکن اکثریت ان کی بری ہے۔
اور اکثریت یہ چیز چاہتی ہے. آج ہم لوگوں کا طریقہ کیا ہے بیان میں، کہنے میں؟ کسی کو بھی اٹھائیں گے تو سب ایسے ہیں، ہے نا. فلانے تو سب ایسے ہیں، اس سرزمین والے تو سب ایسے ہیں، اس سوچ والے تو سب ایسے ہیں، اس طرح کا نعرہ لگانے والے تو سب ایسے ہیں. یہ اس طریقہ جو ہے عدل کے خلاف ہے، صحیح طرز بیان کے خلاف ہے، قرآن پاک کے سکھائے ہوئے ادب کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل کتاب کی اکثریت چاہتی ہے. کیا چاہتی ہے؟ لو یردونکم من بعد ایمانکم، وہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں واپس لوٹا دیں، مرتد کر دیں، ایمان چھوڑوا دیں. وہ چاہتے ہیں ایمان چھوڑ دو، مرتد ہو جاؤ. ایمان اگر کوئی چھوڑے گا، ایمان چھوڑنے کے بعد جس مذہب کو اختیار کرے گا اس مذہب کا نام اسے نہیں دیا جائے گا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ ایمان والا تھا یہودی ہو گیا، ایمان والا تھا نصرانی ہو گیا، ایمان والا تھا اہل کتاب ہو گیا. نہیں، ایمان کے بعد مرتد ہو گیا. یردونکم، ایمان کے بعد رد ہوتا ہے، واپسی ہوتی ہے، کوئی دین نہیں ہوتا اس کے بعد میں. دین تو تھا، اس کے بعد دین چھوڑ کر وہ چلا گیا، تو اب اسے مرتد کہا جائے گا. کوئی بھی دین اختیار کرے وہ نہیں کہا جائے گا اس کو کہ فلاں دین والا ہو گیا ہے، کیونکہ کوئی دین اللہ کے ہاں قابل قبول دین یہی ہے. اور اللہ نے یردونکم کا لفظ استعمال. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو یردونکم من بعد ایمانکم، تمہیں تمہارے ایمان سے واپس کر دیں، ایسا اہل کتاب کی اکثریت چاہتی ہے. حسدم من عند انفسہم، حسد کی وجہ سے، جو ان کے اپنے اندر کا حسد ہے. من عند انفسہم، ان کے اپنے جی کی، دل کی بات ہے. یعنی یہ جو حسد ہے یا جو یہ چاہتے ہیں کہ ایمان چھوڑ دیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کی یہ تعلیم ہے یا ان کی کتاب کی تعلیم ہے یا ان کے دین کی تعلیم ہے یا واقعی اللہ کے لیے وہ ایسا کرنا چاہتے ہیں، مخلص ہیں اس مسئلے میں. نہیں، اور ایسا بھی نہیں کہ مسلمانوں سے انہیں کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے اس لیے بدلے میں وہ ایسا کر رہے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے. صرف حسد ہے. حسد کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے کسی کو کوئی نعمت دی، وہ نعمت ہمیں برا لگے، وہ نعمت بری لگے کہ اسے کیوں مل گئی ہے. ایک آدمی مالدار ہے، اسے یہ مال کیوں ملا؟ انہیں تکلیف ہو رہی ہے. ایک آدمی حسین ہے، وہ حسن والا کیوں ہے؟ تکلیف ہو رہی ہے. ایک علم والا ہے، اسے علم کیوں ملا ہوا ہے؟ تکلیف ہو رہی ہے. ایک کوئی بھی نعمت جسے اللہ نے عطا فرمائی کسی قسم کی، اولاد کی نعمت عطا فرمائی، اسے اولاد کیوں ملی ہوئی؟ اللہ کی نعمت کی جو تقسیم ہے، اللہ نے کسی کو کوئی نعمت دی وہ برا لگے، یہی ہے حسد. اس میں ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اس میں بھی آگے بڑھ جاتا ہے. حسد میں وہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمت ختم ہو جائے. ایک تو یہ کہ برا لگے، حسد ہو گیا. برا لگنے کے بعد اگر یہ بھی ساتھ میں ارادہ ہو کہ اس سے چھن جائے تو اور بھی برا ہے. اور اگر سوچے کہ اس سے چھن کے مجھے مل جائے تو اور بھی برا ہے. 3 درجہ ہو گیا نا. چھوٹا درجہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کو ناپسند کرے، اللہ کی تقسیم پہ راضی نہ ہو. یہ اللہ کی تقسیم، اللہ نے جس کو جو چاہ دیا، اللہ کا فضل ہے، جیسے چاہے تقسیم. اللہ مالک ہے. آپ کو یہ گنجائش ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں، یا اللہ اس کو علم دیا مجھے بھی دے، یا اللہ اس کو مال دیا مجھے بھی دے، یا اللہ اس کو صحت عافیت دی مجھے بھی دے، یا اللہ اس کو کمال دیا مجھے بھی دے، یا اللہ اس کو بڑائی عزت شہرت عطا فرمائی مجھے بھی دے. یہ کوئی حرج نہیں، یہ جائز ہے. اس کو غبطہ اور رشک کہتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس طرح کا حسد کرنا ہو تو 2 ہی چیزوں میں کرنا چاہیے. لا حسد الا فی اثنتین، 2 ہی چیزوں میں. ایک تو اللہ نے کسی کو علم دیا ہو اور وہ اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہو اور علم کی نشر و اشاعت کرتا ہو. اور دوسرا جسے اللہ نے مال دیا ہو اور مال سے خود بھی فائدہ اٹھاتا ہو اور اللہ کی راہ میں اس مال کو خرچ بھی کرتا ہو. تو علم والے سے اور مال والے سے جائز حسد کیا جا سکتا ہے. دوسرے لوگ اس لائق نہیں ہیں کہ ان سے جائز حسد کیا جائے. لیکن یہ صورت جائز ہے کہ اگر کوئی بھی نعمت آدمی کہیں دیکھے تو اپنے لیے اس نعمت کی تمنا کرے. یہ حسد نہیں ہے. حسد یہ ہے کہ اس کو کیوں مل گیا ناپسند کرے، اللہ کی تقسیم کو ناپسند کرے. یہ حسد ہے. تو حسد اسی سے کیا جاتا ہے جس کے بارے میں پتا ہو کہ اس کو نعمت ملی ہے. تو مسلمانوں کے بارے میں اگر انہیں پتا ہوتا کہ اسلام تو کوئی دین ہے ہی نہیں، اسلام پہ عمل کرنے سے کیا ہونے والا ہے، تو پھر حسد کیوں کرتے؟ حسد اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ اسلام ہی دین برحق ہے. ان کو کیوں مل گیا؟ یہ تو ہمیں ملنا چاہیے.
یہ بتائیے، یہ بھی نالائکی ہے۔ اسلام کا کوئی دروازہ بند ہے؟ اگر اسلام دین برحق ہے، آپ جانتے ہیں سمجھتے ہیں تو اسے قبول کرو، اس کا دروازہ تو کھلا ہوا، کسی کے لیے بند تو ہے نہیں۔ حسد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ چاہتے ہو جو اسلام قبول کیا وہ بھی چھوڑ کے بیٹھ جائے۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ اسلام چھوڑ کے پھر یہودی ہو جائے، نصرانی ہو جائے، ہمارے دین میں آ جائے، نہیں، وہ چاہتے ہیں بس ایمان چھوڑ جائے۔ عجیب طبیعت ہے، عجیب خبث باطن ہے، عجیب نفس کی خرابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حسدا من عند انفسہم، اپنے جی کے اندر کی حسد کی وجہ سے وہ ایسا کر رہے ہیں۔ من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد کہ ان کے لیے حق پوری طرح واضح ہو چکا ہے۔ اور میں نے کہا یہ اگر جملہ نہ بھی ہوتا کہ حق واضح ہو چکا ہے تو حسد سے یہ بات سمجھ میں آتی تھی کہ ان کو حق واضح ہے، حق معلوم ہے، تبھی وہ حسد کر رہے ہیں۔ ورنہ اگر کسی کو جو ہے نعمت نہیں ہے تو پھر حسد کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، حسد تو نعمت والے ہی سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب کی اکثریت یہ چاہتی ہے کہ وہ تمہارے ایمان سے تمہیں پھیر دیں اپنے اندر کے حسد کی وجہ سے، جبکہ حق ان کے لیے پوری طرح واضح ہو چکا ہے۔ اس سے مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ جب بھی اہل کتاب ہمارے ساتھ کوئی رویہ اپنائیں، کوئی بات کہیں تو ہم سوچ سمجھ کے ان کی بات کو سنیں، اس لیے کہ ان کا مقصد ہمیشہ یہ ہے کہ ہمیں ہمارے دین سے پھیر دیں۔ تو ایسا تو نہیں کہ جو یہ مشورہ دے رہے ہیں اس میں اس کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے دین سے ہم کو نکال دیں، یا جو جس معاملے میں ہمیں ڈالنا چاہتے ہیں، جس کی لالچ دکھا رہے ہیں، جس کو خوشنما اور مزین بنا کے پیش کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کہیں یہی مقصد تو نہیں ہے کہ ہم ایمان سے پھر جائیں۔ اس لیے ان کے تمام معاملات میں مسلمانوں کو چوکنا رہنا چاہیے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کا رویہ ہے، مسلمانوں نے ان کو کچھ نہیں کہا، کوئی تکلیف نہیں دی۔ اللہ نے کہا وہ تمہیں ایمان سے ہٹانا چاہتے ہیں، اور ہٹانے کے لیے کیا حرکت تک کی، اپنی ساری چالیں چل ڈالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جو کوشش کر سکتے تھے وہ ساری کوشش کی۔ قرآن پاک میں اللہ نے ان کی بعض کوششوں کا بھی ذکر کیا ہے، ان کی چالوں کا ذکر کیا ہے۔ کیا کہتے تھے؟ آمنوا بالذی انزل وجہ النہار واکفروا آخرہ، دن کے شروع میں ایمان لے آؤ، شام ہوتے ہوتے کافر بن جاؤ۔ یہ کیا تھا؟ چال تھی، صرف ایمان لانے کے مقصد سے نہیں۔ کہیں گے یہودی پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہودی اہل کتاب ہیں، یہ ایمان لائے اور شام ہوتے ہوتے پھر گئے، مطلب یہ کچھ گڑبڑ ہے، تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ پھر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان حرکتوں پہ کیا کہا مسلمانوں کو؟ فاعفوا واصفحوا، معافی سے کام لو، درگزر سے کام لو، چھوڑو، معاف کر دو اور چھوڑو۔ معاف کرنا اور چھوڑنا کیا، دونوں میں تھوڑا فرق ہے۔ معاف کرنا ایک شخص نے جو غلطی کی اس غلطی پہ پکڑ کی جائے اور اس کا جو انجام ہے، اس کی جو سزا ہے اسے دی جائے، یہ سزا دینا ہوا۔ سزا نہ دی جائے، پکڑ نہ کی جائے اور سزا نہ دی جائے، یہ معاف کرنا ہو گیا۔ ایک آدمی نے غلطی کی لیکن ہم نے اس کی غلطی پہ پکڑا نہیں اور سزا نہیں دی، تو یہ ہو گیا معاف کرنا۔ اور وصفحوا، یہ ہو گیا فاعفوا، معاف کر دو۔ وصفحوا، اور درگزر سے کام لو۔ یہ کیا ہے؟ صفح کہتے ہیں گردن کے اس حصے کو، سطح، گردن کی سطح کو، یعنی اسے آدمی موڑ لیتا ہے گردن، جب کسی چیز کو کہتا ہے چھوڑو تو کیا کہتا ہے؟ گردن موڑ کے چھوڑ کے چل دیتا ہے نا، گردن موڑ کے چل دیتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ چھوڑ دو، گردن موڑ لو، اعراض کر لو، پرواہ نہ کرو اس کی پرواہ نہ کرو۔ فاعفوا واصفحوا، معاف کر دو اور درگزر کر دو، انہیں چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی نیا حکم لے کے آئے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ابھی تمہارے حالات ایسے ہیں کہ اگر ابھی تم نے ان کی حرکت کی گرفت شروع کر دی تو یہ نامناسب ہوگا، ابھی اگر انہیں درگزر نہیں کیا تو نامناسب ہوگا، ابھی کمزوری کی حالت میں۔ اللہ تعالیٰ اس حالت کو تبدیل کرے گا، قوت کی حالت لائے گا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ نے جو کہا تھا وہ ہوا، یقیناً ہوا۔
اللہ تعالیٰ نے حالات بدلے، اللہ تعالیٰ نے قوت عطا فرمائی، اللہ نے جس کا وعدہ کیا تھا، جس کی بشارت دی تھی، وہ ہوا، اور چنانچہ انہی لوگوں کو مدینہ سے جلا وطن کیا گیا، ان کو جو جس لائق تھے ان کے ساتھ وہ رویہ اپنایا گیا، کسی کو قتل کیا گیا، کسی کو قیدی بنایا گیا، کسی کو جلا وطن کیا گیا، جو جس لائق تھا اس کو سزا دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس وقت تک رکھا تھا کہ ابھی یہ جس وقت جو مسئلہ مناسب ہو، جس وقت جو حکم مناسب ہو، اللہ تعالیٰ، اس سے پہلے ہم نسخ والی آیت پڑھ چکے ہیں کہ اللہ جب چاہتا ہے تو حکم بدل کر کے لے آتا ہے، تو اللہ نے کہا یہ حکم اس وقت تک ہے جب تک کہ یہ حالت ہے، موجودہ حالت ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرا حکم لائے گا، تو پھر جب جس حالت میں اللہ کا جو حکم ہو اس کے مطابق ایک مسلمان عمل کرتا ہے۔ تو جس وقت جو حکم اللہ کی طرف سے، اسی لیے اہل علم ہمیشہ حالات کو دیکھ کر کے کسی مسئلے میں، عام مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے کہ اجتہادی مسائل میں، وہ مسائل جو امت کے بڑے مسائل ہیں اس میں ہر کوئی اپنی طرف سے بات بناتا نہ پھرے، بڑے علماء کی بات مانے، بڑے علماء ان حالات کو دیکھ کر کے، قرآن آیات کو دیکھ کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو دیکھ کر کے، سارے دلائل کو دیکھ کر کے، اور پھر اللہ سے مدد طلب کر کے جو جس طرح کی بات کہیں ان حالات میں مسلمانوں کو اپنے اہل علم کی پیروی کرنی چاہیے، اپنے اہل علم کی پیروی کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل کتاب کی اکثریت یہ چاہتی ہے کہ تمہیں تمہارے ایمان سے پھیر دے، اپنے دل کے حسد کی وجہ سے ایسا کر رہی ہے، جبکہ ان کے لیے حق واضح ہو چکا ہے، تو معافی سے کام لو، درگزر سے کام لو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اگلا حکم لے آئے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور صلاۃ کو قائم کرو، جس کو عام طور پہ کہتے تھے نماز پڑھو، نماز پڑھو نہیں ہے، صلاۃ کو قائم کرو۔ صلاۃ ایک عبادت ہے مخصوص، اور اس کو قائم کرنا ہے، ٹھیک ٹھیک کوئی چیز قائم کرنا ہو، کھڑی کرنا ہو تو اس میں بہت ساری چیزیں لگتی ہیں، ہے نا؟ تو اسی طرح سے صلاۃ کو قائم کرو، یعنی اس کے وقت کی پابندی، اس کے سنتوں کا علم، اس کے واجبات کا علم، اس کے فرائض کا علم، اس کے اوقات کا علم، اس اعتبار سے، اللہ کے حکم کے اعتبار سے پوری طرح جو یہ جسمانی عبادت ہے، صلاۃ جسمانی عبادت ہے، اس جسمانی عبادت کو ادا کرو۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ مستحقوں کو، جو حقدار ہیں زکوٰۃ کے، ان کو زکوٰۃ دو، مالی عبادت، یعنی جسمانی عبادت بھی کرو اور مالی عبادت بھی کرو، ہر عبادت جو اللہ نے حکم دیا اس کی عبادت کرو، یہ تمہارے حالات کو بدلنے کا ضامن ہے۔ حالات بدلا اللہ نے، کہ تمہارے خلاف چالیں چلی جا رہی ہیں، تمہارے خلاف سازش ہو رہی ہے، تمہیں ایمان سے پھیرنے کا مقصد ہے، کیسے ایمان پر ڈٹے رہو گے، اٹل رہو گے؟ صلاۃ کی پابندی کرو، صلاۃ کو قائم رکھو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اور یہ بات یاد رکھو وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تم اپنی طرف سے جو بھی بھلائی، چھوٹی بھلائی ہو بڑی بھلائی ہو، جو بھی اللہ کے لیے آگے بھیجو گے اللہ کے پاس پاؤ گے۔ خیرن نکرہ تنکیر، من خیرن، کچھ بھی چھوٹی سے چھوٹی بڑائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد کریں، آپ نے کیا فرمایا؟ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اگر اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے تو معمولی نہ سمجھو، اپنے بھائی سے مسکرا کے ملو، معمولی نہ سمجھو کہ اس کے دل میں خوشی پیدا کی ہے، اپنے بھائی کے، مسلمان بھائی کے دل میں خوشی پیدا کی، اس کو معمولی، تو کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھو، جو کچھ کرو گے اللہ کے پاس پاؤ گے، اور اللہ کے پاس پاؤ گے۔ اس کے بعد پچھلی بار ذکر آ چکا ہے کہ اللہ کے پاس پاؤ گے جس سے سچا وعدہ کرنے والا اور کوئی ہے نہیں، اس کا وعدہ سچا ہے، اور جس سے بڑے خزانے والا اور سخی اور کریم اور فیاض اور عطا کرنے والا کوئی نہیں۔ تو جو نیکی کرو گے اس کا بھرپور اور بہت زیادہ بدلہ پاؤ گے، اور بہت بڑا بدلہ پاؤ گے، اور یقیناً پا کے رہو گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ دیکھ رہا ہے، سب کا حساب رکھ رہا ہے، سب اللہ کے علم میں ہے، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ تو اگر اچھا کرتے ہو تو خوش رہو، اور اگر برا کرتے ہو تو ہوشیار ہو جاؤ، برا کرتے ہو تو اپنی حالت کی اصلاح کر لو۔ اس میں ایک طرح سے
تشویق بھی ہے، ترغیب بھی ہے، ترغیب بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں اس میں. تو اس طرح سے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت ساری خیر کی چیزیں رکھی ہیں. اور قرآن پاک کو بندہ جتنا دل لگا کے پڑھتا ہے اس قدر اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے اور ایمان بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور قرآن پاک کی محبت ہمارے دلوں میں پیوست کر دے، قرآن پاک کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے اور دنیا آخرت کی سعادت کا ذریعہ بنا دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد.